औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या आपको मालूम है कादियानियों के कलमा और मुसलमानों के कलमा में कितना फ़र्क है? तो इसके बारे में मैं आपको वज़ाहत के साथ बताता हूँ। दोस्तों भाइयों, बड़े गौर से सुनना, बहुत फ़िक्र से सुनना, बहुत ही हौसले से सुनना, वो अपनी आँखों कानों को खोलना कि दोनों के अक़ायद में कितना फ़र्क है, कहाँ पे कादियानी फिसल रहे हैं। तो भाइयों, आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों भाइयों, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। आपका ध्यान मेरे लिए अहमियत का हामिल होगा। मेरे वालिदैन कादियानी हैं, मेरा पूरा ख़ानदान कादियानी है। यही नहीं, जो इस वक्त कादियानियों का मौजूदा खलीफा है उसका नाम है मिर्ज़ा मसरूर। मिर्ज़ा मसरूर और मेरे वालिद साहब ने एक ही वालदा का दूध पिया है और वो आपस में दूध शरीक भाई हैं। तो मैंने एक दिन वालदा को फ़ोन किया, चनाब नगर वो बैठी हैं, मैं लाहौर बैठा था। मैंने अपनी वालदा से पूछा, मैंने कहा अम्मा जी आज आपसे एक सवाल करना है, मुझे इजाज़त चाहिए। तो मुझे कहने लगी, बेटा ये कैसा दीन तूने अपना लिया, ये कैसा मजहब इख्तियार किया है कि अब तू माँ से इजाजत लेगा बात करने के लिए। मैंने कहा अम्मा जी असल में सवाल ऐसा है कि उसके लिए इजाजत चाहिए, तो आप बताएं मेरे सवाल का जवाब देंगी? उन्होंने कहा बेटा पूछो। मैंने कहा मुझे ये बताएं कि मैं आपका बेटा शमसुद्दीन हलाली हूं कि हरामी हूं? अब वालदा परेशान हो गई कि या अल्लाह, ये बेटे ने कैसा सवाल पूछ लिया, माँ पे शक कर। ये उन्होंने इसलिए पूछा कि अक्सर कादियानी जो मेरे बचपन के दोस्त थे वो और रिश्तेदार मुझे फ़ोन जब करते हैं तो कोई कहता है सरकारी मुसलमान, कोई कहता है वो मुर्तदा, कोई कहता है वो काफरा, कोई कहता है वो बगैरता। तो सुनने पड़ते हैं क्योंकि हमने उनको दावत देनी है। तो बहरहाल मैंने वालदा से कहा, मैंने कहा आप पहले मुझे बताएं कि मैं हलाली हूं कि हरामी हूं, अगली बात बाद में करते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह तुम हलाली हो, तुम्हें किसने कहा तुम हरामी हो? तो मैंने कहा अच्छा अम्मा जी बात यह है कि आप चनाब नगर बैठी हैं, मैं लाहौर बैठा हूँ, मोबाइल पे आपकी मेरी बातचीत चल रही है, तो आपकी और मेरी बात के दरमियान अल्लाह पाक गवाह है कि आपने मुझे कहा है कि मैं हलाली हूँ। तो मैंने कहा ये मैं एक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताब पढ़ रहा था, इसमें उसने लिखा है कि जो शख्स मुझे नहीं मानता वो हरामजादा है। और एक किताब में लिखता है सब लोगों ने मेरी तस्दीक की सवाए कंजरियों की औलाद ने। क्या हम उसकी तस्दीक करते हैं? तो हम सबको गाली दे रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब मैं कादियानी था तो मैं कलमा पढ़ता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। अच्छा मैं उस वक्त काफिर क्यों था? कलमा मैं आज भी वही पढ़ता हूं। आप लोग देखते हैं ना कि कादियानी भी कलमा पढ़ते हैं। तो चले ये छोटा सा एक जो पहला एक मतलब पॉइंट है मैं आपको बताता हूं। कादियानी था तो कलमा यही, मगर मैं काफिर। आज भी कलमा वही और मैं मुसलमान। आपको इल्म होना चाहिए ना कि कादियानी को काफिर तो कहा है, मगर वजह क्या है कुछ लोगों को शायद ना पता हो। तो ये एक मेरे पास कादियानी कुतब है, ये है जिल्द नंबर 18, ठीक है। ये लिखा हुआ है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। अच्छा इसको मैं खोलता हूं, जब मैं इस पे जाता हूं थोड़ा सा आगे इंशाल्लाह मैं अपनी टाइम की पाबंदी करूंगा। तो ये एक किताब है, इसका नाम है एक गलती का इजाला, ठीक है। इसके इस सफ़े पे मिर्जा गुलाम, ये निशान देख रहे हैं आप लगा हुआ हल्का सा, ये आप सिर्फ निशान देख लें, इबारत मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। इसमें वो कहता है मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना, ठीक है। पूरी आयत आगे है, टाइम थोड़ा है। मुझे ये बताएं कि ये जो आयत मुबारक है ये किस पे नाज़िल हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, पक्का यकीन है? अच्छा ये जो हम कलमे में पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह,
آگے کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں بھی محمد رسول اللہ ہے، یہ کلمے کا حصہ ہے۔ اچھا، اب پتہ یہ چلا کہ یہ آیت مبارکہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی اور اللہ نے محمد رسول اللہ کو محمد کہہ کے پکارا ہے۔ اچھا، اب جو قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں اس کے مطابق اس آیت میں مرزا لکھتا ہے کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا۔ اچھا، آگے لکھتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جو قادیانی محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ کیا مراد لیتا ہے؟ اس آیت کے مطابق کیا بنا؟ مرزا۔ اور جو ہم پڑھتے ہیں اس کے مطابق کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے قادیانی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھے تو وہ اس سے مراد کیا لے گا؟ کیونکہ مرزا خود کہہ رہا ہے کہ محمد سے مراد میں ہوں۔ تو آج آپ کو پتا چلا کہ کلمہ وہی ہے، مگر اگر آپ اس میں کمی بیشی کرتے ہیں تو کون؟ ذرا زور سے بولیں، پتا چلے کلمے میں کمی بیشی کرنے والا کافر۔ اچھا، یہی نہیں، تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں، وہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی اسی کتاب پہ لکھتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود قرار دیا گیا۔ اچھا، اس سے تھوڑا سا میں آگے اور چلتا ہوں تو یہ مجھے پتا چلا یہاں وہ لکھتا ہے کہ اس لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا، پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہ گئی، اور دونوں محمد پہ سواد بھی ڈالا ہوا ہے، اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کلمہ جب میں وہاں محمد رسول اللہ پڑھتا تھا تو مراد کیا تھی؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس لیے لوگ کافر ہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی۔ اچھا، آگے تھوڑا سا اس کی مزید وضاحت کھولتا ہوں۔ اس کا بیٹا ہے بشیر احمد ایم اے، جسے مرزے نے اپنی زندگی میں کہا کہ یہ انبیاء کا چاند ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میرے پاس کتاب پڑی ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے قمر الانبیاء۔ یہ نیچے لکھا ہوا ہے قمر الانبیاء، صاحبزادہ مرزا بشیر احمد ایم اے۔ یہ مرزے کا بیٹا ہے جس نے مرزے کی تفسیر لکھی ہے، اور اس میں لکھتا ہے کہ میرا باپ ایک دفعہ اپنے دادا کی پنشن لینے گیا، جب وہ پنشن لینے گیا تو اتھو ہی بھاج گیا۔ بالکل اس طرح۔ اچھا، یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے کلمۃ الفصل۔ اب میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ کلمے میں جو کمی بیشی کرے وہ کون؟ پکا ہی ہے؟ اچھا، اس میں یہ لکھتا ہے غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے۔ کون سے والا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صرف فرق اتنا ہے، آپ کلمے میں فرق کرتے ہیں؟ اب یہ قادیانی اس کا بیٹا کہہ رہا ہے صرف فرق اتنا ہے کہ مرزے کی آمد نے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی۔ استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ آگے یہی نہیں لکھا، اس کے بعد سے لکھا ہے اس لیے ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ مرزا اور محمد رسول اللہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ کیا آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ اچھا، ابھی آگے چلیں، آگے لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر خاتم النبیین کو دنیا میں بھیجے گا۔ علماء حضرات بیٹھے ہیں، اللہ نے کہیں وعدہ کیا کہ دوبارہ محمد رسول اللہ کو بھیجوں گا؟ تو یہ کس پہ الزام لگایا؟ اللہ پہ کہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے ہم سب کو معاف کرے۔ آگے وہ لکھتا ہے پس مرزا خود محمد رسول اللہ ہے۔ آپ کو علماء حضرات بتاتے ہیں کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سے مرزے کی کچھ باتیں ہوئی، مناظرہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ بھاگ گیا۔ اب یہ بھاگ تو گیا مگر اس نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا؟ آپ مانتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب کو؟ سارے
پکی بات ہے؟ اچھا میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، اپنے اکابرین سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ یہ جو میں الفاظ پڑھوں گا میرے نہیں ہے، یہ کس کے ہیں؟ مرزے کے۔ اور ان الفاظ کے پڑھنے کے بعد جو بندہ مرزائی سے دوستی رکھے وہ کون؟ پکی بات ہے؟ سنیں پھر، مرزا لکھتا ہے ان میں سے ایک شخص، یہ نشان لگا آپ دیکھ لیں، پڑھتا میں ہوں، اگر کسی اور کا دل کرے وہ بھی پڑھ لے آگے۔ ان میں سے ایک شخص مہر علی نامی ہے، ٹھیک ہے، جسے اس کے رفقا شیخ کامل اور بہت بڑا ولی سمجھتے ہیں، اور اس کے دعوے کے بعد وہ قرآن کا علم رکھتا ہے اور اہل معرفت میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں نے اسے تفسیر لکھنے کے لیے بلایا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ یہ کون لکھتا ہے؟ مرزا۔ اچھا آگے وہ لکھتا ہے انکار کر دیا، وہ تو ہے ہی غبی۔ استغفر اللہ۔ ہمارے کابرین کو کیا کہہ رہا ہے؟ غبی کہہ رہا ہے۔ ابھی تھوڑا سا میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ آگے لکھتا ہے اے مسکین گولڑوی، تو کیا اور تیری حیثیت کیا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس لیے دکھانے چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے یہ کتنے گندے لوگ ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں نہیں یار کوئی بات نہیں، خیر ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا تیری کیا حیثیت؟ اے گمراہ، کیا تو چند گنڈا صفت اور اشاب لوگوں سے مل کر مجھ پر حملہ کرتا ہے؟ آگے لکھتا ہے اے غافل، اچھی طرح جان لے کہ آسمان نے تجھے میرے سامنے لا کر پیش کیا ہے تاکہ اہل زمین کے لیے نمونہ عبرت بنے۔ بتائیں نمونہ عبرت کون بنا تھا؟ چلے یہ بعد میں بتاتا ہوں، خیر ابھی وہ ذکر آتا ہے تھوڑا سا۔ اچھا آگے لکھتا ہے اپنے تکبر میں بے باکی اور اپنی غلط بیانیوں سے لوگوں کو فریب دیتا ہے۔ یہ کن کے بارے میں لکھ رہا ہے؟ تو کیا آپ آئندہ کسی قادیانی سے یاری رکھیں گے؟ کیا آپ ان کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے؟ آگے بڑی باتیں ہیں، ایک بات بڑی اہم آئے گی۔ اور اس نے اس قدر فریب پر فریب دیا کہ تیری جاہلانہ باتوں نے قوم کو بیخ کنی کی، تیری مکاری کے سانپوں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے علاوہ تو نے سخت کلامی اور بہتان بازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بد زبانی، گالی گلوچ، بد کلامی اور مذاق اڑانے والوں کے کمال میں تو یکتا ہے۔ دیکھیں ہمارے اکابرین کے بارے میں قادیانی کیا کہتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کا قادیانی واقف ہو یا میل ملاپ ہو تو وہ سن لے کہ وہ ان کے بڑے بزرگوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان کی قادیانیوں سے بڑی یاری ہے۔ یہ جتنے میں نے نشان لائے ہیں اب میرا دل نہیں کر رہا پڑھنے کو، کیونکہ دل خراب ہوتا ہے کابرین کے بارے میں ایسی باتیں پڑھنے کو۔ یہ سارے وہی لکھے ہوئے ہیں اس نے، اور بہت زیادہ گالی گلوچ کی ہوئی اس کتاب میں نا، اور اس کا نام رکھا ہے اعجاز المسیح۔